السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ جی، باطل طریقے کون کون سے ہیں؟ باطل طریقوں سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ۔ نمبر 2، سود اور اس کی تمام شکلیں، خواہ یہ سود مفرد ہو، مرکب ہو، ڈسکاؤنٹ ہو، مارک اپ اور مارک ڈاؤن ہو، یا خواہ یہ ذاتی قرضے کا سود ہو اور خواہ یہ مدت کے عوض سود ہو، یا ایک ہی جنس میں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ ہو۔ نمبر 3، ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت سا مال ہاتھ آتا ہو، جیسے جوا، لاٹری اور سٹہ بازی وغیرہ، اور بعض حالتوں میں بیمہ پالیسی۔ نمبر 4، اندھے سودے یا قسمت کے سودے جن میں صرف ایک ہی عوض مقرر ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، جیسے غوطہ خور سے ایک غوطہ کی قیمت مقرر کرنا، بیع ملازمہ، منازبہ، بچوں کے کھیل کے جس چیز پر بچے کا نشانہ لگے وہ اتنی قیمت میں اس کی۔ نمبر 5، ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ یقینی ہو، دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان، جیسے سود اور ایسے تمام سودے اور معاملات جن میں یہ شرط پائی جاتی ہو۔ نمبر 6، ایسے سودے جو محض تخمینہ سے طے کیے جائیں اور ان میں دھوکے کا احتمال موجود ہو، جیسے کسی ڈھیر کا بالمقطع سودا کرنا، یا مال خرید کر قبضہ کیے بغیر آگے چلا دینا، یا غیر موجود مال کا سودا کرنا، اور باغات وغیرہ کے پیشگی سودے۔ ان میں بیع سلم اور بیع عرایا کی رخصت ہے، جو چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں اور غریبوں کی سہولت کے لیے جائز کی گئی ہے۔ نمبر 7، وہ بیع جس میں مشتری دھوکہ دینے کی کوشش کرے، مثلا عیب چھپانا، جانور کا دودھ روک کر بیچنا، ناپ تول میں کمی بیشی کر جانا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھانا وغیرہ۔ نمبر 8، جو اشیاء حرام ہیں ان کی خرید و فروخت، جیسے شراب کی سوداگری یا ان اشیاء کی جو شراب خانے میں استعمال ہوتی ہیں، مردار کا گوشت، تصویریں اور مجسمے، فحاشی پر مشتمل کتابیں اور تصویریں، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، کاہن کی کمائی، فحاشہ کی کمائی، کتے کی قیمت وغیرہ۔ نمبر 9، حکومت کے ذریعے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات اور رشوت وغیرہ، یا حکومت کا لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا، جیسے حکومت کے محکمہ ہائے، LDA، KDA وغیرہ دوسرے لوگوں کی زمینیں ان کی رضامندی کے بغیر حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔